سورہ ہود میں آیت نمبر 51 میں ہمارے پیغمبر ہود علیہ السلام جو عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اپنے قوم کو فرماتے ہیں آیت نمبر 51، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یعنی پیغمبر سمجھا رہے تھے کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اور تم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو بغیر کسی لالچ، بغیر کسی اجرت کی تم لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے، تو تم اس میں بھی شک کر رہے ہو۔ تو اے کافر ہو یا اے مشرک ہو یا اے میری قوم، مخاطب نہیں کیا، اے میری قوم کا ہے کہ یعنی ہم سب ایک ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت اور قوت بڑھا دے، اور تم مجرم بن کر مت روگردانی کرو۔ ہود علیہ السلام نے ان کو توبہ استغفار کی تلقین کی، اپنی امت کو یعنی اپنی قوم کو، اور اس کے یہ فوائد بھی بیان کیے کہ توبہ استغفار کرنے والی قوم کو جو پھر ملتی ہیں، یعنی ان کی فصلوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، ان پہ صحیح حکمرانوں کو بٹھاتا ہے، اور ان کو مہنگائی سے بچاتا ہے، ان کو بھوک اور فقر سے بچاتا ہے۔ جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر وہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے اور ان پہ نعمتوں کا برسات کرتا ہے، جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ توبہ استغفار بھی تو وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ کہاں ماننے والے تھے۔ پھر آیت 53 میں فرماتے ہیں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو اتنے زیادہ جو ہمارے معبود ہیں چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، ورنہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی یہ تو اس طرح تھے کہ ان کے لیے ایک نبی کا ہونا ایک بڑا دلیل تھا کہ ان کو خیر کی طرف بلا رہے تھے، یہ سب سے بڑی قوت تھی۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نظر کچھ اس طرح نہیں ہے کہ تم ہم سے کچھ اوپر درجے کے ہو، یا تمہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے ہم اس کو سچ نہیں ماننے والے۔ تو قوم ہود نے وہی ساری کام کیے جو دوسرے قوم بھی کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوط علیہ السلام کے، ہود صالح علیہ السلام کے، یعنی بغیر دلیل کے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر ہمارے آیت نمبر 54 میں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، تو مجنون ہے،
تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، یعنی ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں جو تم لوگوں نے جو کچھ کر دیا بالکل غلط ہے، اور ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو نقصان یہ پہنچا سکے یا کسی کو نفع پہنچا سکے۔